العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 61 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ دروس میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت و مجاز کی لغوی و اصطلاحی تعریف اور حقیقت و مجاز کا اصول بیان کیا گیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے. پھر اس کی تائید میں صاحب کتاب نے 5 مثالیں پیش کی تھی. ایک مثال حدیث شریف سے، دوسری مثال قرآن کریم کی آیت سے، اور 3 مثالیں امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے. آج کے درس میں صاحب کتاب اسی حقیقت و مجاز کے اصول پر 3 مسئلے متفرق کر کے بتلا رہے ہیں. عزیز طلبہ، آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر: وَعَلَى هَذَا كُلَّهُ اِذَا أَوْصَى لِأَبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ لَا تَدْخُلُ الْمُصَابَةُ بِالْفُجُورِ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونٌ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ. قال اصحابنا رحمہ اللہ: لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد حتى لو زنا بها لا يحنس. عزیز طلبہ، اب تک تو صاحب کتاب نے اس بات کو بیان کیا 5 مثالوں کے ذریعے کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک کھٹے مراد نہیں ہو سکتے. اس اصول کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب نے 5 مثالیں تائید میں پیش کی. اب صاحب کتاب اسی اصول پر کہ حقیقت اور مجاز دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے 3 مسئلے متفرق کر کے بتلا رہے ہیں. پہلا مسئلہ ابکار باکرہ کی جمع ہے. ابکار باکرہ کی جمع ہے. بکارت کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ، پہلے آپ یہ سمجھ لیں بکارت کسے کہتے ہیں. عورت کی اندام نہانی. عورت کی اندام نہانی یعنی فرج، شرمگاہ میں ایک باریک جھلی ہوتی ہے جو پیاس کے اندر والی باریک جھلی کی طرح ہوتی ہے، اس کو بکارت کہتے ہیں. بکارت کہتے ہیں کہ عورت کی اندام نہانی یعنی فرج میں، شرمگاہ میں ایک باریک جھلی ہوتی ہے جو پیاس کے اندر والی باریک جھلی کی طرح ہوتی ہے. یہ باریک جھلی کبھی اچھلنے کودنے سے، کبھی کثرت حیض سے اور کبھی زیادہ عمر گزر جانے سے بھی زائل ہو جاتی ہے. جس لڑکی کی بکارت ان اسباب میں سے کسی سبب سے زائل ہو جائے وہ لڑکی حقیقتاً باکرہ ہی ہے، اس لیے کہ ابھی تک کوئی مرد اس تک نہیں پہنچ سکا. لیکن اگر بکارت لڑکی کے زنا کرنے سے زائل ہو تو صاحبین رحمہم اللہ اس لڑکی کو طیبہ کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں وہ لڑکی باکرہ کے حکم میں ہے، یعنی مجازن باکرہ ہے. باکرہ لڑکیوں کی طرح اس کا سکوت اور خاموشی رضامندی کی دلیل ہوگا. حقیقتاً باکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرد
اس تک پہنچ چکا ہے۔ عزیز طلبہ، خلاصہ یہ ہے کہ باقرہ کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی اور دوسرا مجازی معنی۔ حقیقی معنی وہ لڑکی جس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو، کوئی مرد اس تک نہ پہنچا ہو، گرچہ کہ اس کا پردہ بکارت اچھلنے کودنے سے، کثرت حیض سے اور زیادہ عمر گزر جانے سے زائل ہو گیا ہو، تو وہ لڑکی حقیقتاً باقرہ ہی ہے۔ اور مجازاً اس لڑکی کو بھی باقرہ کہہ دیتے ہیں جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، گرچہ کہ اس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گیا ہو۔ عزیز طلبہ، اب مصنف رحمہ اللہ کی تفریع سمجھو کہ کسی آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا تہائی مال خالد کی باقرہ لڑکیوں کو دے دینا، تو وصیت کا مال ان لڑکیوں کو دیا جائے گا جو حقیقتاً باقرہ ہے۔ جس لڑکی کی بکارت زنا سے زائل ہوئی ہو وہ وصیت کے حکم میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ مصابہ بالفجور کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مجازاً باقرہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ مصابہ بالفجور کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مجازاً باقرہ قرار دیا ہے۔ مصابہ بالفجور کا ترجمہ ہے کہ وہ لڑکی جس کی بکارت زنا کی وجہ سے زائل کر دی گئی ہو، ختم ہو گئی ہو۔ عزیز طلبہ، جب ابکار سے حقیقتاً باقرہ لڑکیاں مراد لی ہے تو اس کا معنی مجازی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں معنی حقیقی اور معنی مجازی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک بھی مصابہ بالفجور وصیت کے حکم میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کے نزدیک سیبہ ہے، اور جس کی بکارت اچھلنے کودنے یا کثرت حیض یا زیادہ عمر کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو تو وہ بالاتفاق وصیت کے حکم میں داخل ہوگی، کیونکہ وہ حقیقتاً باقرہ ہے۔ عزیز طلبہ، وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونٌ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ۔ اس عبارت سے صاحب کتاب حقیقت و مجاز کے اصول پر دوسرا مسئلہ متفرع کر کے بتلا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا تہائی مال شاہد کے بیٹوں کو دے دینا، بنو فلاں کو دے دینا، شاہد کے بیٹوں کو دے دینا۔ عزیز طلبہ، بنو جمع ہے ابنن کی، اصل میں بنونا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ بنو فلاں کو دے دینا، شاہد کے بیٹوں کو دے دینا۔ اب بنو کا حقیقی معنی بیٹا اور مجازی معنی پوتا ہے۔ فلاں آدمی کے بیٹے بھی ہے، یعنی شاہد کے بیٹے بھی ہے، سگے بیٹے بھی ہے اور پوتے بھی ہے، تو وصیت کا مال شاہد کے بیٹوں کو ملے گا، پوتوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ وصیت کرنے والا شاہد کے بیٹوں کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے۔ جب ابن کا حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مجازی معنی پوتے مراد نہیں لے گے، لیکن صاحبین رحمہم اللہ کے یہاں وصیت کا مال بیٹوں اور پوتوں دونوں کو ملے گا۔ عزیز طلبہ، قال اصحابنا رحمہ اللہ، اس عبارت سے صاحب کتاب حقیقت و مجاز کے اصول پر، حقیقت و مجاز کے عدم اجتماع کے اصول پر تیسرا مسئلہ متفرع کر کے بتلا رہے ہیں۔
کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا اور وہ عورت اجنبیہ ہے، تو اس جملے میں نکاح سے مراد عقد ہوگا، یعنی معنی مجازی، کیونکہ اجنبیہ عورت حقیقی معنی یعنی وطی کا محل ہے ہی نہیں، کیونکہ بوجہ اجنبیہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں۔ لہذا جب ایک معنی متعین ہو گئے تو اب دوسرے معنی یعنی وطی کے معنی مراد نہ ہوگے۔ لہذا اگر اس حالف نے، قسم کھانے والے نے اس اجنبیہ کے ساتھ وطی حرام یعنی اس عورت سے زنا کر لیا تو وہ آدمی حانث نہ ہوگا، کیونکہ اگر حالف کے قول، قسم کھانے والے کے قول لا انکحو سے وطی اور عقد دونوں مراد لے لیے جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وعلی ھذا قلنا، اس اصول پر کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک کھٹے مراد نہیں ہو سکتے، اس اصول کی بنیاد پر ہم احناف نے کہا اذا اوصى لابکار بنی فلان، جب کسی آدمی نے بنو فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی، اس اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا جب کسی آدمی نے بنو فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی تو لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیتی، تو وصیت کے حکم میں مصابہ بالفجور داخل نہیں ہوگی۔ جب کسی آدمی نے بنو فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی تو وصیت کے حکم میں مصابہ بالفجور داخل نہیں ہوگی۔ تو وصیت کے حکم میں وہ لڑکی داخل نہیں ہوگی جس کی بکارت کو زنا کی وجہ سے زائل کر دیا گیا ہو۔ تو وصیت کے حکم میں وہ لڑکی داخل نہیں ہوگی جس کی بکارت کو زنا کی وجہ سے زائل کر دیا گیا ہو۔ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونٌ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ، اور اگر کسی آدمی نے فلاں کے لڑکوں کے لیے وصیت کی جبکہ اس کے بیٹے بھی ہے اور بیٹوں کے بیٹے بھی ہے، جبکہ اس کے بیٹے بھی ہے اور پوتے بھی ہے، تو وصیت اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، پوتوں کے لیے نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، اگر کسی آدمی نے فلاں کے بیٹوں کے لیے وصیت کی جبکہ اس کے بیٹے بھی ہے اور بیٹوں کے بیٹے بھی ہے یعنی پوتے بھی ہے، تو وصیت اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، پوتوں کے لیے نہیں ہوگی۔ قال اصحابنا رحمہ اللہ، ہمارے اصحاب رحمہ اللہ، ہمارے حنفی علماء فرماتے ہیں، قال اصحابنا، ہمارے حنفی علماء فرماتے ہیں، لو حلفا، اگر کسی نے قسم کھایا کہ لا ينکح فلانۃ، کہ وہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا، وہی اجنبیۃ، حالانکہ وہ اجنبیہ ہے، حالانکہ وہ عورت اجنبیہ ہے۔ ہمارے اصحاب حنفیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے قسم کھایا کہ وہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا حالانکہ وہ عورت اجنبیہ ہے، کان ذالک علی العقد، تو اس کی یہ قسم عقد نکاح پر محمول ہوگی، تو اس کی یہ قسم
عقد نکاح پر محمول ہوگی۔ حتیٰ لو زنا بہا لا یحنسو، یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو لا یحنسو، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ حتیٰ لو زنا بہا لا یحنسو، یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ عبارت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اس اصول پر ہم نے کہا، اِذَا أَوْصَى لِأَبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ، اگر کسی شخص نے فلاں بنو فلاں، فلاں کے قبیلے کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی، تو لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیت، تو وصیت کے حکم میں مصابہ بالفجور داخل نہیں ہوگی، وہ لڑکی داخل نہیں ہوگی جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گیا ہو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ ترجمہ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.